ہے نفل سے افضل ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، سوائے چند مسائل کے۔ تو وہ کون سے ہیں؟ الاولی ابراء المعسر مندوب افضل من انذارہ الواجب، کہ تنگ دست کو بری کر دینا اگرچہ کہ مستحب ہے، تنگ دست کو بری کرنا مستحب ہے، لیکن یہ افضل ہے، یہ مستحب افضل ہے واجب سے، کہ جس کے تحت اس کو مہلت دینا پائی جاتی ہے۔ ان کانا ہے کیا آیت قرآن کی؟ نذیرۃ الی میسرہ، تو یہ حکم ہے کہ اگر وہ تنگی میں ہے تو مہلت دو اس کو، واجب ہے یہ، لیکن اس واجب سے افضل کیا ہے؟ معاف کر دینا، معاف کر دینا۔ الثانیۃ الابتداء بالسلام سنت، سلام کی ابتدا کرنا سنت ہے، افضل من رده الواجبی، مگر اس کا یہ افضل ہے اس کے جواب دینے سے، حالانکہ جواب دینا واجب ہے، اس کا جواب دینا واجب ہے، تو اس سے افضل ہے ابتدا کرنا، سلام کرنا، سنت پہ عمل کرنا۔ اسی طرح الوضوء قبل الوقت مندوب، نماز کا وقت آنے سے پہلے وضو کر لینا مستحب ہے، افضل من الوضوء بعد الوقت وهو الفرض، اور وقت آنے کے بعد وضو کرنا جبکہ وقت تنگ ہو جائے تو اس وقت فرض ہو جاتا ہے وضو کرنا، یا نماز پڑھنے کے لیے پھر وضو کرنا فرض ہو جاتا ہے اس وقت، تو اس سے افضل ہے پہلے سے وضو کر لے۔ یہ قاعدہ ہمارا ایک پورا ہو گیا۔ تین واجبات ایسے ہیں، تین نوافل ایسے ہیں جو کہ واجبات سے افضل ہے۔ القاعدہ تو رابع عشرہ، اب 14واں قاعدہ، یہی بڑا پیارا قاعدہ اور آسان سا ہے۔ ما حرم اخذو حرم اعطاؤ، جس کا لینا حرام اس کا دینا بھی حرام، کر ربا، تو سود لینا بھی حرام تو دینا بھی حرام، وہ مہر البقی، اور رنڈی کی اجرت، زنا کی اجرت، مہر البقی سے کیا مراد ہے؟ زنا کی اجرت لینا بھی حرام ہے اس کے لیے، تو زانی کے لیے دینا بھی حرام ہے۔ وہ حلوان الکاہنی، اور غیب کی باتیں بتانے والے نجومیوں کی مٹھائی، یہ لینا بھی حرام ہے ان کے لیے اور دینا بھی حرام ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ہمارے یہاں پہ کرتے نا لوگ۔ اور رشوت، اور رشوت، ٹھیک ہے، لینا بھی حرام، اور وہ اجرت الناہیہ، نوحہ کرنے والی کی اجرت یا گلوکارہ کی اجرت، ٹھیک ہے نا، آرٹسٹ کی اجرت، گلوکارہ کی، گلوکار کی، یہ لینا بھی حرام، اور والزامری، زامر بانسری بجانے والا، اس کی اجرت لینا بھی حرام، اور الا فی مسائل، چند مسائل کے اندر استثناء ہے، یعنی جہاں پہ لینا تو حرام ہے مگر دینا حرام نہیں ہے، مجبوری ہوتی ہے نا۔ والرشوۃ لخوف علی نفسہ، جان کا خوف ہے، اگر رشوت نہیں دے گا نقصان ہوگا، پیٹے گا، مارے گا، جان سے مار دے گا، تو جان بچانے کے لیے رشوت دے دے، ٹھیک ہے، تو یہ جائز ہے، لیکن اس وقت جب کہ حق پر ہو۔ بھائی تو نے جرم کیا، تیرے کو تو پھنسنا ہے، تیرے کو تو پٹنا ہے، تو نے زنا کیا، تیرے کو سنسار ہونا ہی ہے، اب تو اس کام کے لیے رشوت دے رہا ہے کہ میری جان بچ جائے، تو یہ دینا اور لینا دونوں ہی حرام ہے۔ یہ تو اس صورت میں بلا وجہ بندے کو پکڑ لیا، یا پولیس والے خبیث لے جاتے ہیں بلا وجہ مال بنانے کے لیے اٹھا کے، تو پھر جان چھڑانے کے لیے دینے پڑتے ان کو منہ میں ہڈی، ٹھیک ہے۔ تو جیسے کہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ او مالی ہی، یا اپنے مال کا خوف ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بچانے کے لیے کہ جناب مال چھین لیں گے، جس طرح کہ ابھی یہ تنظیمیں ہوتی ہے، یہ بطہ خور،
مختلف علاقوں میں مختلف تھی. ہمارے علاقے میں وہ تھے یہ ANP. ہاں تو میں جب یہاں پہ ملک سوسائٹی میں آیا تو معلومات کی میں نے، تو پتہ چلا کہ بلکہ ایک آدمی آیا میرے پاس، انہوں نے کہا کہ یار میں ملک یہ میمن نگر کے اندر مکان بنا رہا ہوں، حضرت وہ آ گئے ہیں اور ان کا بھتہ مقرر ہے کہ 120 گز کا مکان ہو تو 25,000 روپے دو، 200 گز کا مکان ہو تو 50,000 روپے دو، اس سے بڑا مکان ہے تو اتنے رقم ان کو دینی پڑتی ہے. تو میں نے دی نہیں یہ رقم ان کو، تو ابھی وہ اپنے گنڈے لے کے آئے تھے، میری ساری دیواریں توڑ کے چلے گئے. یہ ہاں جہاں پہ ان کا اوڑ ہوتا ہے، جہاں بھی کر رہا ہوتا ہے جیسے امن، وہ اس طرح لوگوں کو لوٹتے تھے، اس طرح دیگر لوگ ہیں تو جہاں پہ جس کا چلتی ہے بدماشی وہ بدہ خوری کرتا ہے. تو اب ایسے لوگوں سے جان بچانے کے لیے 25,000 تو دینے ہی پڑیں گے، ورنہ تو آپ کو مکان ہی نہیں تعمیر نہیں کرنے کا. آپ کا مال کا خوف ہے، آپ نے دیواریں بنائی، اگلے دن آئیں گے سب توڑ کے دے جائیں گے. خود آپ کا بھی خوف ہے، بلکہ پرچی بھی دیتے ہیں ساتھ میں. اس نے بتایا اس سے نام تھا کہ مفتی صاحب اس کی پرچی آئی ہے میرے پاس، تو کہہ رہا ہے کہ تمہارے اتنے بچے ہیں اور اس کا نام یہ، اس کا نام یہ، کون کون سے اسکول میں جاتے ہیں، وہ ساری ڈیٹیل لکھ کے بھیجی اس نے. کہنے دے دو شرافت سے پیسے ورنہ نقصان اٹھا جاؤ گے. اب کیا کریں، انگلی کھاتے رہے اور کچھ نہیں. کوئی نہیں تو پوچھنے والا. اچھا پھر میں نے کہا کہ ہماری سوسائٹی میں تو وہاں پہ کہ یہاں پہ بھی چلتا تھا بھتہ، لیکن ایک مرتبہ وہ ملک سوسائٹی کے لوگوں نے مل کے اتحاد کر کے ان کا مقابلہ کیا، اور جب آئے ان سے لڑائی کی اور ان کے اوپر فائر کھولے تو اس کے بعد سے پھر کبھی نہیں آئے. تو وہاں پہ ان کی دادا گیری ختم ہو گئی. تو لیسوی امرہ عند سلطان او امیر، تاکہ وہ بادشاہ کے پاس اس کے معاملے کو ذرا بنا دے، برابر کر دے، یا امیر وقت جو بھی ہے، یا تھانے دار جو بھی ہے، یا اخبار والے، یہ بڑے رشوت خور ہیں، خبیث ہے. ہر سال خبر چھپتے ہیں مرغیوں میں بیماری آ گئی ہے، تو بعض اوقات تو آتی ہے تو چھاپتے ہیں، تو اس کو نہ چھاپنے کے لیے رشوت لیتے ہیں کہ بھائی، تو پھر آپ جب چھپ جاتی ہے پھر مرغی سستی ہو جاتی ہے بالکل بیماری کی وجہ سے. یا بعض اوقات بیماری نہیں ہوتی، ان کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کہتے ہم چھاپ رہے ہیں تمہاری بیماری آئی ہوئی ہے. اس وقت کے بہت بڑے غنڈے بدماشی ہے میڈیا والے ہیں. بلکہ مجھے یاد آیا، پتہ نہیں ARY پہ پروگرام کرتا ہے نا، تو سیٹ کی ایک منظوری نظر عورت تھی ARY کے سیٹ کی، تو اس نے کوئی غلط بات بولی ٹی وی پہ. مجھے اطلاع ملی، میں نے اگلے پروگرام میں اس کا رد کیا لائیو. میں نے کہا مجھ سے سوال کرو میں جواب دوں گا اس کا. تو اس نے معاذ اللہ وہ یہ تھا نا مرتضیٰ ملک، مصطفیٰ ملک تھا، پتہ نہیں مرتضیٰ ملک تھا، دیوبندی ایک مقرر تھا وہ، تو اس کی بیٹی تھی میمونہ ملک، عورتوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتی ہے، بھابھی بنانے کا، دیوبندی بنانے کا. تو وہ سیٹ کی منظور نظر بن گئی تھی. تو اس نے غلط بات بولی، اور وہ حدیث ہے نا، وہ قرآن کی آیت ہے لست علیہم بمسیطر، تو اس میں جو کہا نبی آپ تھانے دار نہیں ہیں لوگوں پر، اس قسم کے الفاظ اس نے استعمال کیے. تو میں نے پھر اس کا رد کیا اگلے پروگرام میں، اور اس کو بھی آگ لگ گئی، سیٹ کو بھی آگ لگ گئی. تو بڑا معاملہ چلا، سیٹ نے مجھ کو بلا لیا، تو اس کے کمرے میں مختلف قسم کی اسکرینیں لگی ہوئی تھی، 20-25 اسکرینیں لگی تھی، مختلف چینل چل رہے ہوتے ہیں، وہ دیکھتے رہتے ہیں کہ میرا چینل کیسا چل رہا تھا، وہ دیگر لوگوں کے چینل کیسے چل رہے ہیں. تو کہہ رہے ہیں دیکھ رہے ہو یہ؟ میں نے کہا جی. کہہ رہے ہیں 1 منٹ میں بندے کو ننگا کر دیتا ہوں میں. سیٹ مجھ سے کہتا ہے 1 منٹ میں خبر چلاتا ہوں میں.
یہ میں بتا رہا ہوں میڈیا والے کیسے تھریٹ کرتے ہیں، کیسے دھمکی دیتے ہیں. میں نے کہا آپ یہ شوق بھی پورا کر کے دیکھ لو، ہاں تمہیں پتہ چل جائے گا حق کس کے ساتھ ہے. سیدھا ایسے ہی جواب ہے ٹکا کے اس کو. اپن لگے لپٹی تو کرتے نہیں ہیں الحمدللہ. ایک مرتبہ پیر جو ہے، انہوں نے کوئی پروگرام کیا تھا کراچی کے اندر کسی بڑی ہوٹل میں، تو مجھے بھی دعوت کرائی تو میں نہیں گیا. تو اصل وہ ایجنڈے کے ساتھ آیا تھا وہ، کیونکہ وہ ہے ایجنٹ. امریکہ کا ویزا نہیں لگ رہا تو آپ چلے جائیں اس کے پاس لے جا کے، ابھی 2 منٹ میں کہے گا بیٹھو چائے وائے پیو، 2 گھنٹے میں لگ کے آ جائے گا اسلام آباد سے. اتنا زبردست ان کا وہ وفادار ہے کہ اس کی کسی بات کو ٹالتے نہیں ہیں وہ. ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ اس کی وفاداریاں ہیں. تو کیا نام ہے، نقیب الرحمان، اس کا بیٹا حسیب الرحمان. تو وہ پروگرام انہوں نے کیا یہاں پہ کسی ہوٹل میں، تو میں گیا نہیں، میں خود سے نہیں گیا. میں نے کہا ایجنٹ قسم کے لوگ ہیں. اچھا لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے، پھر بھی لوگ چونکہ دنیا کے چکر میں ہوتے، لوگ دوڑ دوڑ کے پہنچ جاتے ہیں. تو ہمیں بھی کچھ بہتی گنگا سے ہاتھ دھل جائیں گے، کچھ ہم بھی کچھ لے لیں گے. ملتا جلتا کچھ ہی نہیں ہے، بہت کم لوگوں کو ملتا ہے. تو بعد میں سیٹھ نے میرے کو بلا لیا کہ آپ کیوں نہیں گئے. میں نے کہا ایجنٹ لوگ ہیں یہ، ان کا کام جو ہے، ان کا کام یہ کہ اچھا سیٹھ بڑا گروی تھا کہ سیٹھ کا جو ہے امریکہ کا ویزا انکار ہو گیا تھا، اور سیٹھ کی بیٹی ویٹی اور رشتے دار اور کام بھی ہوتے ہیں، تو اس نے پھر لوا کے دے دیا تھا. میں نے کہا ایجنٹ لوگ ہیں یہ، ان ایجنٹوں کے پاس کون جائے، کون کہتا ہے ایجنٹ ہے اور یہ اور وہ اور فلانے کا. اور میں نے کہا اس کی تو فوٹو ہی چھپ چکی ہے یار، امریکہ کے ایوانوں کے اندر سارے معاملات ہو چکے ہیں. بڑا غصہ آ کر تم لوگوں بھی یورپ میں امریکہ کے راستے بند ہو جائیں گے، تمہیں کوئی ویزا نہیں ملے گا. میں نے کہا نہ ملے کیا ہے، اس کے لیے تو نہیں جی رہے. تو بہرحال پتہ نہیں کہاں سے بات چلی تھی، کہاں چلی گئی. ہاں ہاں، میڈیا والے ایسا تھریٹ کرتے ہیں. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ہو تو پھر آدمی کو کیا پرواہ، اور ڈرنا بھی نہیں چاہیے کسی سے. اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اگر آپ نے کام کیا تو ڈرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ حق بات سے کبھی آدمی منہ نہ پھیرے، نہ روٹی کی فکر کریں نہ کسی چیز کی فکر کریں. روٹی دینے والا اللہ ہے، روزی دینے والا اللہ ہے. تو یہ جو ہے اس کے امور کے منہ پہ بیٹھ کے میں نے ساری باتیں بولی تھی. میں نے کہا کیا روزی نوکری سے نکال دیں گے اور کیا کریں گے. انہوں نے وہی کیا، نوکری سے نکال دیا، گھر سے نکال دیا جو انہوں نے دیا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں، علم تکن ارض اللہ واسعہ، کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں ہے، تو اللہ کی زمین تو بہت وسیع ہے. تو ابھی ان کے سامنے ہی گھوم رہا پھر رہا ہوں میں، سب روٹی بھی کھا رہا ہوں، سارے کام کر رہا ہوں. ان کے پاس تھا تو کوئی ویلیو بھی نہیں تھی اتنی، موٹر سائیکل تھی وہ میری اپنی ہی تھی. اب اللہ کا زیادہ فضل ہے الحمدللہ رب العالمین. تو گھبرانا نہیں چاہیے انسان کو حق بات کے اوپر، بالکل. تو میرا قصور یہی تھا، میں نے یہ باتیں کی تھی کہ آپ عالم نہیں ہیں، آپ کے لیے فتویٰ دینا جائز نہیں ہے. مدنی مذاکرہ جو کرتے ہیں سب علماء نے کہا تھا کیونکہ آپ بہت غلطیاں کر رہے ہیں اور غیر عالم کو فتویٰ دینا حرام ہے. تو اس پر سب طے ہو گیا تھا ٹھیک ہے آئندہ میں نہیں کروں گا. پھر کون کرے گا، تو سب نے کہا کہ یہ استاد صاحب کریں گے. تو اس نے کہا کہ میری سیٹ ہی جا رہی ہے ابھی تو، جس کے اوپر میں کما رہا ہوں گھر میں. میں نے کہا تمہارے بیٹے جو ہے جن کو ابھی تم تھوڑے دنوں کے بعد جو ہے دستار بندی کر دو گے، ان کو پگڑی پہنا دو گے، یہ تو ان کو کچھ آتا جاتا تو ہے نہیں، کلاسز اٹینڈ کرتے ہی نہیں ہیں. تو ان کو گھومنے پھرنے کے بجائے ان کو کلاسوں میں بٹھاؤ. بہرحال بہت طویل طویل تفصیلی باتیں ہیں. تو بس انہوں نے کیا کیا، مارنے کے لیے ونڈے ہی بھیجے تھے، ایسی بات نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ زندگی موت دینے والا،
किसी के मारने से कोई नहीं मरता, किसी के जिलाने से कोई नहीं जीता, जिसको जिंदगी मौत अल्लाह दे वही होता है। हाँ, ऐसे अमेरिका के अंदर था मैं, तो वो पहले मुझे अमेरिका की गवर्नमेंट ने बुलाया था। पाकिस्तान में उनका, हमें तो उसकी हकीकत पता नहीं थी, लेकिन वो हर साल पाकिस्तान से और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हर फील्ड के जो खास लीडर टाइप के लोग होते हैं उनको अमेरिका बुलाता है, और उसकी बहुत बड़ी टीम, उसका अरबों रुपए का वहाँ पे खर्चा है, उसने वहाँ पे टीम बनाई हुई है, और वो आकर पूरे अमेरिका का विजिट कराते हैं और आदमी को सेट करते हैं। और उस विजिट का नतीजा ये होता है कि बंदे का ब्रेन वॉश हो जाता है और वो फिर ज़हनी तौर पे उनका गुलाम हो जाता है। खर्चा भी देते हैं, बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ रखते हैं, लेकिन बस वो अपनी चीज़ों से मुतासिर कर रहे होते हैं आपको। तो फाइनल हमारी मीटिंग थी, उस मीटिंग के अंदर, अच्छा अमेरिका का वीज़ा, बड़ा भाई मेरा अमेरिका में है, पहले उसने वीज़ा भेजा था तो नहीं लगा मेरा, अभी जो है एक जानने वाले के जरिए ये प्रोग्राम का ऑफर आई थी, तो मैंने कहा चलो इस बहाने वीज़ा लग जाएगा, भाई से मिल लूँगा जाके। तो वो वीज़ा लग गया था। आखिर में उन्होंने पूछा आखिरी दिन में कि आपको अमेरिका कैसा लगा। लोगों ने बड़ी तारीफें की उनकी, ओ तारीफों को पुल बांध दिया, अमेरिका ऐसा, अमेरिका वैसा। एक भाभी ने तो क्या कहते हैं, वो एप्लीकेशन लिख के दे दी कि मुझे यहीं पे रख लो, मैं यहीं पे रह के खिदमत करना चाहता हूँ। हाँ, आपकी वफादारी, आपका गुलाम नवाखार। तो उसने लिख के दे दिया था। अच्छा, हर फील्ड से बंदे बुलाते हैं, जैसे मौलवी की फील्ड है उससे बुलाएंगे, बैंकर की फील्ड है उससे बुलाएंगे, खिलाड़ियों की फील्ड है उससे बुलाएंगे, सियासतदानों की फील्ड है उससे बुलाएंगे, फिर जो उनसे दोस्ती करना चाहे उससे दोस्ती हो जाती है। हत्ता कि वो अगर दोस्ती करना चाहें तो फिर उनके आप एम्बेसी के अंदर आना जाना करें, आपकी दोस्ती एम्बेसडर से, एम्बेसडर आपके घर पे आएगा और बड़े मामला तो हो जाएंगे, कोई मसला ही नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाहिशों का बड़ा एहतराम करना पड़ेगा, तो होता है। मैंने मुझसे पूछा, मैंने कहा हाँ, अमेरिका में जो है निज़ाम बड़ा है, बड़ी सफाई सुथराई है, बड़ा अच्छा सिस्टम आप लोगों ने बनाया हुआ अपने आवाम के लिए, लेकिन बात यह कि अमेरिका मुसलमानों का दुश्मन है। मैंने कहा अमेरिका मुसलमानों का दुश्मन है। मेरे दिल में ख्याल आया कि यार ये आइंदा वीज़ा नहीं देंगे। मैंने कहा इनकी ऐसी किसी ना दे तो ना दे, अभी बोलने का एक मौका है, पूछ रहे हैं इनके ऐवानों में बैठ के, क्योंकि हम तो उनके वाशिंगटन GHQ में बैठे हैं वहाँ पे। तो मैंने कहा कि अब नहीं बोले तो फिर गूंगा शैतान बनने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा गूंगा शैतान तो नहीं बनता मैं, हदीस शरीफ में आया बोलने का मौका और ना बोले। तो मैंने कहा ज़्यादा क्या, जो भी हो ज़्यादा ज़्यादा। मैंने कहा अमेरिका दुश्मन है मुसलमानों का। लेकिन ये बात आप कैसे कह रहे हैं, बड़े ट्रेंड लोग होते हैं वो गुस्सा वुस्सा नहीं करते, ये आप कैसे कह रहे हैं। मैंने कहा ये अफगानिस्तान की कौम, ये एक गयूर कौम और फातह कौम थी और किसी के सामने सर नहीं झुकाती थी। आज जब हम फजर के टाइम अपने घरों से सर्दियों के अंदर निकल रहे होते हैं तो इनके बच्चे कचरों के अंदर हाथ मार रहे होते हैं, तो तुमने ये उस अफगानिस्तान पे 50-50 हज़ार टन के तुमने बम गिराए, उनके ऊपर केमिकल हथियार इस्तेमाल किए तुम लोगों ने, ये मुसलमानों के साथ दुश्मनी तो क्या है ये। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है हमारी कि अमेरिका की किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। अमेरिका जो है सेकुलर स्टेट है और अमेरिका के अपने कुछ मामला होते हैं जिसकी वजह से कुछ मामला करते हैं। मैंने कहा अच्छा ये बताओ, ये इराक पर जो है तुमने हमला कर दिया है, 2013 की बात है, मैंने इराक पर तुमने हमला कर दिया है और इसकी ईंट से ईंट बजा दी है और ये कर दिया वो कर दिया। मैंने कहा ये कौन सी है, ये क्या बात है, ये मुसलमानों से दुश्मनी नहीं तो और क्या। तो नहीं नहीं वही बात, नहीं नहीं अमेरिका कोई सेकुलर स्टेट है, वो किसी मजहब के लिए काम नहीं करता, इसके अपने मफादात होते हैं, ये होते हैं। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा अब तुम्हारा जो पादरी जिम्मी जिम्मी कार्टर, पता नहीं क्या नाम था खबीस का,
وہ کہتا ہے قرآن کو جلاؤں گا میں. یہ اسی زمانے کی بات ہے، 2013 کی بات ہے. اس پادری نے کہا تھا کہ میں سریعام قرآن کو جلاؤں گا، اور پوری دنیا میں وہ دورے کرنے کے موڈ میں تھا. تو انگلینڈ بھی گیا تو انگلینڈ والوں نے اس کو بھگا دیا تھا، عوام نے اس کے اوپر احتجاج کیا. میں نے کہا وہ پادری کہہ رہا کہ قرآن کو جلاؤں، اور تم لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلمان قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں، اس کا کتنا ادب کرتے ہیں، کتنا احترام کرتے ہیں. مسلمان اپنی جان دے سکتا ہے لیکن قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتا. اور تم پورا ایک ملک کو، پوری حکومت و پوری دنیا کے پولیس مین بنے ہوئے ہو، تم اپنے ملک کے ایک آدمی کو روک نہیں سکتے کہ مسلمانوں کے جذباتوں کو ٹھیس پہنچ رہی ہے، اس کو روکو. نہیں نہیں، اصل میں ہمارے یہاں پہ زبردستی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے، ہم جو ہے زبردستی کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر پاتے. ہم لوگ جو ہے ہم نے گروپ چھوڑے ہوئے اس کو سمجھانے کے لیے کہ وہ جو ہے اس کو باز آ جائے، مان جائے. کل چند دن پہلے امریکہ کے اندر بھی ایک آدمی نے پیشاب کے اندر سلیب کو ڈبویا تھا، ہم نے اس کو بھی نہیں روک سکے، اور یہ اور وہ. میں نے کہا سب تمہارے ہاتھ میں ہوتا، نہیں روک سکے. بدماشی ہوتی ہے. یہودیوں کے خلاف احتجاج ہوا تو یہودیوں نے کیا، جب فلسطین پہ حملے ہو رہے تھے تو یہودیوں نے یہودیوں کے خلاف احتجاج کیا کہ ظلم کر رہے ہو یہودیوں تم. تو اس کو امریکن پولیس گرفتار کر کے لے گئی تھی، وہ تو باقاعدہ فوٹو ویڈیو موجود ہے. تو ایسے ہی خبیث لوگ ہی ہے، اس قسم کا کام کرتے رہتے، کہتے ہیں ہمارے اختیار میں نہیں لیکن سب کچھ چلتا. پھر میں نے آخری ان کے اوپر ایک تماچا مارا. میں نے کہا یہ جو ساری کی ساری تم مسلمانوں کے ممالک پہ، مسلم ممالک پہ حملہ کر رہے ہو، تو تمہارا صدر بش، اس نے کہا دیز آر کروسیڈ وارس، یہ صلیبی جنگیں ہیں. یہ سلطان صلاحی و ایوبی کی جو جنگیں تھی اس کے مقابلے میں جنگیں تھی وہ صلیبی جنگیں تھی، یعنی مذہب کی جنگ ہے. تو تم کہہ رہے ہو کہ نہیں جی نہیں جی نہیں جی، یہ تو تمہارا صدر بول چکا ہے. بش نے کہا تھا، بل کلنٹن نے کہا تھا، کس نے کہا تھا کہ باقاعدہ اخباروں میں بھی آ رہا تھا کہ یہ صلیبی جنگیں مذہبی جنگیں ہماری. تو میں نے کہا آپ کیا بولو گے؟ نہیں نہیں، اس نے غلط بولا اور اس نے معذرت کر لی ہے، اس نے معافی مانگ لی ہے، اس نے غلط بولا. میں نے کہا جو دل کی بات تھی وہ تو زبان پہ آ گئی نا. بہرحال پھر وہ میں نے کہا آئندہ ویزا نہیں دیں گے اور کیا کریں گے. لیکن بعد میں دے دیا ویزا. لیکن اس کا اب رزلٹ یہ ہے کہ جب بھی جاتا ہوں تو ایئرپورٹ میں میرے کو بٹھا لیتے ہیں، کبھی گھنٹے کے لیے، کبھی 2 گھنٹے کے لیے، کبھی 4 گھنٹے کے لیے بیٹھے رہو. پھر خوب پریشان کرنے کے، تنگ کرنے کے بعد جو ہے تو پھر جو ہے وہ پھر ٹھپا لگا ٹھیک ہے جاؤ. یہ کرتے ہیں. کیونکہ میں ان کی اس کے اندر آ گیا ہوں بلیک لسٹ میں کہ یہ ہمارا دشمن ہے. اللہ کا شکر ہے، اللہ کے دشمن مجھے اپنا دشمن سمجھتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حزب اللہ میں ہوں میں. حزب شیطان میں تو نہیں ہوں. لیکن کیا ہے، میرا جانا بھی بند نہیں ہوا. میں بتا رہا ہوں جو اللہ چاہتا وہی ہوتا. ویسے ڈرنے ڈرانے کی ضرورت نہیں، جو حق بات ہے آدمی تمیز کے ساتھ بول سکتا ہے. یہ دیکھیں، کیونکہ یہ بڑی اخلاق کا درس تھا، تصوف کا درس تھا، اس لیے میں نے دے دیا. کما بینا فی شرع الکنز من القضاء وفک الاسیر واعطاء شیء لمن یحاج یخاف حجبہ. اور ایسے ہی قیدی کو چھڑانا اور دے دینا کسی کو کوئی چیز کہ جس کی ہجو سے ڈرتا ہو. یعنی شاعر جو ہے ایک مداح لکھتا ہے اور ایک ہجو لکھتا ہے، تو شاعروں کو بھی یہ عادت ہے، یہ بھی تھریٹ کرتے ہیں بعض اوقات کہ اگر ان کو کچھ نہ دیا جائے مال تو پھر وہ برائیاں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور برائیوں میں شعر لکھتے ہیں. اب شعر کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ زبان پہ چڑھ جاتا ہے لوگوں کے، اور بڑی جلدی جو ہے وہ پھیل جاتا ہے. تو اس لیے تو ان سے اگر ڈر لگتا ہے اور وہ باقی پتا کہ یہ کمینہ شاعر، اس کو کچھ نہیں دیا جائے گا تو یہ ہجو لکھ دے گا، بکواس کرے گا، تو اس کا منہ بند کرنے کے لیے دے دے. لیکن جب خود آپ پاک دامن ہو اور خود ہی آپ گندے ہوں تو آپ کا گندا ہونا بھی برا، ناجائز، حرام، اور پھر وہ آپ کا اس گندگی کو چھپانے کے لیے رشوت دینا وہ بھی حرام. ٹھیک ہے. ولو خاف الوسیع ان یستولی غاصب علی المال، اگر وسیع کو خوف ہے کہ غاصب جو ہے کوئی مال پہ قبضہ کر لے گا، فلہ اداء شیء،
تو اس کے لیے جو ہے یہ حق حاصل ہے اس کو کہ کچھ چیز دے کے یتیم کا مال بچا لے. یعنی اگر نہیں دے گا کچھ تو سارا مال ہی ہڑپ کر جائے گا، تو کچھ اس کو ہڈی وغیرہ دے کے وہ یتیم کے مال کی حفاظت کر لے. لیخلصہ کما فی الخلاصہ. وَهَلْ يَحِلُّ دَفْعُ الصَّدَقَةِ لِمَنْ سَأَلَ وَمَا قُوتُ يَوْمِهِ، تو کیا حلال ہے صدقہ دینا ایسے آدمی کو جو صدقے کا سوال کرتا ہے، بابا اللہ کے نام پہ دو، میں غریب ہوں، میں محتاج ہوں، حالانکہ اس کے پاس جو ہے ایک دن کا، اس دن کا کھانا موجود ہے. کیونکہ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ جس کے پاس ایک دن کا کھانا موجود ہے اس کے لیے سوال حرام ہے، اور جس کے پاس نہیں ہے وہ سوال کر سکتا ہے. تو اب جتنے لوگ سوالات کر رہے ہوتے ہیں، میری مدد کر دو، میری ہیلپ کر دو، میں مجبور ہوں، فلانا ہوں، ڈمکا ہوں، یہ سب حرام ہے اور ان کو دینا بھی حرام ہے. تردد الاکمل فی شرح المشارق فیہ، تو امام اکمل البابرتی نے ان میں تھوڑا ان کو تردد ہوا ہے. فمقتضی اصل القاعدہ الحرمت، تو اصل قاعدے کی حرمت کیا ہے؟ اصل قاعدے کا تقاضا کیا؟ حرمت ہی ہے. الا یقال ان الصدقۃ ہنا ہبۃ، سوائے یہ کہ کہہ دیا جائے کہ یہاں پہ صدقہ دینا جو ہے ہبا کے حکم ہے، کا تصدق للغنی، جیسا غنی کو صدقہ دینا. تو لیکن کہہ رہا اصل تو بہرحال حرمت ہی ہے. تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے اس میں بڑا اچھا لکھا. وَيَقْرَبُ مِنْ هَذَا قَاعِدَةٌ، اور اسی قاعدے سے قریب ایک دوسرا قاعدہ ہے، ما حرم فعلُ حرم طلبُہ، کہ جس کا کرنا حرام ہے تو وہ کروانا بھی حرام ہے. یا چوری کرنا حرام ہے نا، تو آپ کسی کو اور کو بول کے کروا بھی نہیں سکتے. شراب پینا حرام ہے تو کسی اور کو پلوا بھی نہیں سکتے. یہ قاعدہ ہے. ہاں الا مسئلتین، ہاں دو مسئلوں کا استثناء ہے. تو وہ کرنا تو حرام ہے لیکن کروا سکتے ہیں. الاولی ادعا دعوی صادقۃ فانکر غریم فلہ التحلیف، سچا دعویٰ کیا کسی آدمی پہ، اور جو دوسرا بندہ تھا اس نے انکار کر دیا کہ نہیں تمہارا دعویٰ صحیح نہیں، مجھ پہ کچھ نہیں ہے تمہارا. تو اب اس کو حق حاصل ہے کہ اس سے قسم کھلوائے، ورنہ بلا وجہ قسم کھانا حرام ہے، ناجائز ہے. ٹھیک ہے. الثانیۃ الجزیۃ یجوز طلبها من الذمی، جزیہ ذمے سے لینا جائز ہے. ما انہ یحرم علیہ ایتاؤہ، حالانکہ خود ذمے پہ حرام ہے کہ وہ جزیہ دے. کیوں؟ لأنہ متمکن من ازالۃ الکفر بالاسلام، کیونکہ ذمی اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ اپنے کفر کا زائل کر دے اسلام کے ذریعے. فَإِعْطَاؤُهُ إِيَّاهَا إِنَّمَا هُوَ لِاسْتِمْرَارِ الْكُفْرِ، تو چنانچہ ذمی اگر جزیہ دے رہا ہے تو دراصل اپنے آپ کو کفر پر رکھنے کے لیے دے رہا ہے کہ میں کفر پہ قائم رہوں. وَهُوَ حرام، تو وہ اس کے حق میں حرام ہے دینا. لیکن مسلمان کے حق میں لینا، حکومت کے حق میں لینا جائز ہے کہ سنت سے ثابت ہے. وَالْأُولَى مَنْقُولَةٌ عِنْدَهَا وَلَمْ أَرَ ثَانِيَتَهَا، تو کہہ کہ پہلا جو ہے وہ تو منقول تھا لیکن دوسرا میں نے کہیں دیکھا نہیں، اپنی طرف سے نکالا. چلو انشاءاللہ پھر بعد میں کریں. ہاں نہیں حرمین کیا یہاں پہ بھی نہیں دینا چاہیے. لوگ چوکوں پہ جو کھڑے ہوئے ہیں یہ اس لیے تو کھڑے ہوئے ہیں کہ ہمارے یہاں پہ ناجائز طور پہ دینے کا رواج ہے. وہ دینے کا رواج ہے تو اس لیے لوگوں نے اس کو پیشہ بنا لیا، باقاعدہ پیشہ ہے یہ لوگوں کا. تو دینا بند کر دیں گے تو یہ پیشہ چھوڑ کے کوئی مزدوری میں لگ جائیں گے. اب ہوتا کیا ہے کہ تھوڑی چھوٹی رقم ہوتی ہے، کاروں میں جو بیٹھے ہوئے ہیں، بڑی گاڑیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے لیے وہ رقم کوئی حیثیت نہیں رکھتی، وہ ایسے پھینک دیتے ہیں. چلو یار مانگ رہا ہے اسی کو دے دو، تو وہ ان کو دیتے ہیں، ان کا کاروبار چل رہا ہوتا ہے. اچھا ایسے لوگوں سے جو ان لوگوں کو دے رہے ہوتے ہیں عام طور پہ حال کیا ہوتا ہے کہ سالوں سے زکوٰۃ نہیں نکلتی، جو اللہ کا مقرر کردہ فرض ہے وہ ان سے ادا نہیں ہوگا، زکوٰۃ وغیرہ یہ